بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا 2 روزہ اجلاس یہاں پشاور میں مفتی محمود مرکز میں منعقد ہوا اور ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر غور کیا گیا۔ فوری طور پر جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا نے جس بات کا نوٹس لیا ہے وہ حکومت کی طرف سے حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے، جس نے پوری قوم کے ایک ایک فرد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور وہ زندہ بھی ہیں تو ایک مشکل زندگی سے دوچار کر دیا ہے، اور عام آدمی کا سکون، اس کا چین ان سے چھین لیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پوری قوم سے اپیل کرتی ہے کہ وہ آنے والے جمعے کے روز پورے ملک میں ضلعی ہیڈ کوارٹرز کے اندر بڑے احتجاجی مظاہرے کریں اور حکومت کے اس اقدام کو مسترد کر دیں۔ جمعیت علماء اسلام نے وہ تمام قوانین جو گزشتہ ایک عشرے سے ہماری اسمبلیوں سے پاس کرائے جا رہے ہیں اور موجودہ حکومت نے بھی اس تسلسل کو برقرار رکھا ہے، چاہے وہ گھریلو تشدد کے حوالے سے قانون ہو، چاہے وہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے جو مسلم آئلی قوانین 1961 سے نافذ ہیں اس میں مزید خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں، خلاف شریعت قوانین نافذ کر دی گئی ہیں۔ ابھی حال ہی میں 18 سال سے کم عمر کی شادیوں پر پابندی اور اسے زنا بالجبر قرار دینا، یہ تو بالکل جیسے اللہ کے احکامات کے ساتھ ایک جنگ اور بغاوت کا آغاز کر دیا ہے۔ ابھی اس وقت اسلام آباد میں پھر ایک جج پیدا ہو گیا ہے اور اس نے ایک نیا فلسفہ جھاڑ دیا کہ بیوی کو خاوند کی کمائی میں 50% کا حصہ دار قرار دینے کے لیے اسمبلی قانون سازی کرے۔ یہ تمام وہ قوانین ہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں، جس کے ہم بار بار نشاندہی کر چکے ہیں کہ یہ قوانین برطانیہ میں اسی الفاظ کے ساتھ موجود ہیں جس کے ساتھ آج ہم پاکستان میں ان قوانین کی پیروی کر رہے ہیں۔ انگریز چلا گیا، لیکن انگریز کے جانے کے بعد اس کی پیروی ہم سے نہیں گئی، ان کی اطاعت ہم سے نہیں گئی، اور ہم ان کے قوانین کو اب پاکستان کے عوام اور مسلمانوں پر مسلط کر رہے ہیں۔ وقف املاک کے حوالے سے جس قانون کی باتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح شریعت کے قانون کو تبدیل کیا جا رہا ہے، بیانی ہی یہی قانون انڈیا میں بھی پاس ہو رہا ہے، ایک ہی الفاظ کے ساتھ۔ ایسے قوانین جو جنوبی افریقہ میں پاس ہو رہے ہیں، جو غیر اسلامی ملک ہے، وہ ہماری اسمبلیوں میں آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر
ہماری کوئی کسی سے ذاتی لڑائی تو نہیں ہے. ان نظریات کی بنیاد پر ہم ویسے بھی ایک موقف رکھتے ہیں کہ یہ حکومت جعلی ہے. ایک طرف مسلم لیگ کی حکومت جعلی، پھر دوسری طرف صرف پیپل پارٹی کے سہارے کھڑی، پھر خلاف شریعت اپنی اختیارات کو اور اسمبلی کو اور اکثریت کو استعمال کرنا، پھر جس طرح وہ اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہیں، پھر ہمیں بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے یہ حق حاصل ہے کہ ہم ایسی حکومتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں. یہ سب کچھ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے حکمران امریکہ کے غلام ہیں. امریکہ اس وقت اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہے. انہوں نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا. ابھی ان کا فلسطینی مسلمانوں کے خون سے پیٹ نہیں بھرا کہ انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا. لبنان پہ وہ قتل و غارت گری کر رہے ہیں. اسلامی دنیا کو گھیرا ہوا ہے. پورا خلیج امتحان سے گزر رہا ہے. اور ہماری حکومت یہ سب کچھ اسی لیے کر رہی ہے کہ وہاں سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور یہاں کے مقامی مسائل پر ان کی توجہ مرکوز رہے. تو یہ بھی پبلک کی نظر میں بھی ہونا چاہیے کہ یہ سارے حالات اپنی قوم کے لیے اس لیے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل جیسے سفاک، قاتل اور قابض ایک قوت کو تحفظ فراہم کیا جا سکے اور ان کو پس منظر میں لے جایا جا سکے، اور اسلامی دنیا میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے وہاں پر امریکہ کو ریلیف دی جا سکے. لہٰذا اس سیاست کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ان کے ناپاک ارادوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز 12 اپریل کو مردان سے ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے ہم ان کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر ملک بھر میں جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز. ہم نے کچھ ریاستی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ تجویز دی کہ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے اور جو عالمی صورتحال ہے، پھر اسلامی دنیا میں جو نئی صورتحال بنی ہے اور اس سے جو پاکستان متاثر ہو رہا ہے، ہر پاکستانی اپنے وطن کے لیے فکر مند ہے، ہمیں بتایا تو جائے کہ کیا مسئلہ ہے. اگر آپ سر عام ایک بات نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم عوام کے نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ ہی بتا دے پاکستان کہاں کھڑا ہے. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلند کرنے والے، ہمیں تو کہیں پاکستان پیچھے بھی نظر نہیں آ رہا. پاکستان کی 2 سرحدیں ہیں، ایک مغربی سرحد جو افغانستان سے ملتی ہے اور ایک مشرقی سرحد جو ہندوستان سے ملتی ہے. ہم نے دونوں سرحدیں بند کرا دی ہیں اور ہماری تجارت نہ اب مغربی دنیا کے ساتھ ہو سکتی ہے اور نہ مشرقی دنیا کے ساتھ ہو سکتی ہے. افغانستان کے پاس تجارت کے بہت سے راستے ہیں اور انہوں نے وسط ایشیائی ممالک کو رابطے میں بھی لے لیا ہے اور اپنے تاجروں سے کہہ دیا ہے کہ تجارت کا رخ بدل دو. ہندوستان پورے مشرقی اور جنوبی ایشیا کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے، لیکن کیا زبردست قسم کے دماغ ہمیں اللہ نے عطا کیے ہیں
کہ دونوں سرحدیں اپنے اوپر بند کر دیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ تیل کم خرچ کرو، اس لیے کہ آبنائے ہرمز بند ہو گیا ہے، تیل کی ترسیلات بند ہو گئی ہیں۔ لیکن پاکستان تو اس بات کا دعوے دار ہے کہ پاکستانی جھنڈے کے نیچے 10 جہاز آبنائے ہرمز کو عبور کر چکے ہیں۔ وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ اگر وہ پاکستان آئے ہیں تو پھر پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا گیا؟ اگر وہ پاکستان سے کسی دوسرے ممالک کی طرف گئے ہیں تو بتایا جائے کہ کراچی میں اترے ہیں، تیل وہاں سے اتارا گیا ہے، تیل دوسرے جہاز پہ چڑھایا گیا ہے، دوسرے جہازوں کو یہاں کراچی میں پورٹ عطا کیا گیا ہے، وہاں سے ان کو دوسرے ملکوں میں بھیجا گیا ہے۔ اس پر جو آمدن ہے وہ کیا ہے، یہ قوم کو کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ اور ایک صاحب نے بڑے خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز تو پل صراط بن گیا ہے، اور ایک حافظ جی جو ہے پل صراط سے 10 لوگوں کو گزار سکے گا۔ ہمارے حافظ جی نے 10 جہاز گزروا دیے ہیں۔ یہ قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، سنجیدہ چہروں کے ساتھ قوم کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور اس موقف کو دہرایا ہے کہ اسرائیل ایک قابض ریاست ہے۔ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ اب امریکہ کی پشت پناہی کے باوجود بھی اسرائیل کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ فلسطین سے جو جنگ ایران تک آ پھیلی ہے، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ تنہا ہے اور یورپ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ پہلی مرتبہ یورپ ایک جنگ سے لا تعلق رہا ہے کہ جس کی قیادت امریکہ کر رہا ہے۔ امریکہ میں پوری امریکی عوام اس وقت ٹرمپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکے ہیں۔ جو شخص ملک کے اندر بھی تنہا ہو، پورے یورپ میں تنہا ہو، پوری دنیا میں تنہا ہو، وہاں پاکستان کے حکمران آج بھی ٹرمپ کی خوشامد اور اس کی رضامندی کے لیے ہر اقدام کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ کون سی آزادی ہے یہ؟ کون سی خود مختاری ہے؟ ہمارے حکمران اپنی خود اعتمادی کھو بیٹھے ہیں اور ایک غلامانہ ذہن کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں۔ عوام کی جھوٹی نمائندگی کو لے کر سول حکمران، اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار اور اسٹیبلشمنٹ وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار۔ یہ وقت ہے کچھ مضبوط فیصلہ کرنے کا۔ تمام وبال قوم کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ، مہنگائی کے پہاڑ عام آدمی پر ڈال دیے جاتے ہیں، حکمران جوں کہ تو عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا، آج اسرائیل اس حد تک
جری ہو رہا ہے کہ وہ ایک نئے قانون کے ذریعے سے فلسطینیوں کو پھانسیوں تک لے جائیں گے. تمام قیدیوں کو پھانسیوں تک لے جانے کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا ہے. یہ قانون جنیوا انسانی حقوق کنونشن سے متصادم ہے. یہ قانون اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر سے متصادم ہے. اقوام متحدہ ہو یا جنیوا انسانی حقوق کنونشن اس کا فوری طور پر نوٹس لے, اسے انسانی حقوق کے منافی قرار دے, اور قیدیوں کے حوالے سے جو عالمی قانون ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی, جبر کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. امن و امان کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے. حکومتی رٹ ختم ہے. یہاں کی صوبائی حکومت نہیوں میں نشیوں میں, آپریشن کے خلاف بھی اور فوج کے ساتھ شانہ بشانہ بھی. اس قسم کی ڈاواڈول پالیسیوں سے حکومتیں نہیں چلا کرتی. عوام کو ایک پرسکون حکومت چاہیے, ایک ایسی حکومت جو عوام کو بھی سکون دے سکے. حکومت بھی مضطرب اور عوام بھی مضطرب, یہ پھر اسٹیٹ نہ ہوا, اس کو کوئی اور نام دینا ہوگا. چھبیسویں آئینی ترمیم کے دوران ہم نے کچھ ترامیم دی تھی جو تسلیم کر لی گئی تھی, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. 1 جنوری 2028 سے پاکستان کے اندر دستور کے مطابق اب سود بند ہوگا, لیکن 2026 شروع ہے, 1 سال بیچ میں رہ گیا ہے, اور اس وقت تک سود کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات ہمیں بینکوں میں یا محکموں میں نظر نہیں آ رہے ہیں. کیا چاہتی ہے حکومت؟ یہ تو ایک ڈنگ ٹپاؤ سیاست والی بات ہوئی کہ جب مجبوری ہے تو ہر بات مان لی, جب اس مجبوری سے نکل گئے تو پھر اپنی وہی خو, وہی عادت, وہی روش. اس طرح تو عوام نہیں چلیں گے آپ کے ساتھ. جمعیت علماء اسلام اسلامی قوانین کا دفاع کرے گی. اس وقت بھی جو آئین میں ترمیم کی گئی تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں لائی جائیں گی, ایک بھی ابھی تک کوئی سفارش وہ بحث کے لیے ایوان میں پیش نہیں کی گئی. اس سے حکمرانوں کی بدنیتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بدنیتی سے حکومتیں نہیں چلا کرتی, جھوٹی نمائندگی کے ساتھ حکومتیں نہیں چلا کرتی. ہم عوام میں ہیں اور ہم ملک کی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی چیزوں پر ابھی آخری اقدام سے پہلو تہی کر رہے ہیں, ورنہ یہ ایک دن کی مار ہے. عوام میں ناراضگی ہے, حکومت سے بھی ناراض, ریاستی اداروں سے بھی ناراض, ان کے آپریشنز بھی نہ عوام کو امن مہیا کر رہے ہیں اور نہ اس کی طرف کوئی پیش رفت, بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کا والی بات ہے. آج بھی 2024 کے الیکشن کی روش برقرار ہے. جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں
عینی شاہدین کہ آج بھی شکست خوردہ لوگ جو ضمنی الیکشنوں میں ہار چکے ہیں ان کو کامیاب قرار دیا گیا ہے. 5,000 ووٹ لینے والا ہارا ہوا ہے اور 500 ووٹ لینے والا جیتا ہوا ہے. شرم آنی چاہیے اس انتخابی نظام کو، اس الیکشن کمیشن کو اور ان قوتوں کو جو اس قسم کے نتائج کے لیے اپنی ریاستی قوت کو استعمال کرتے ہیں. کیا تبدیلی آئی ہے تمہارے اندر؟ اگر آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم خوشامد کر کے سیاست کریں گے تو یہ جمعیت علماء اسلام کی روش نہیں ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کی تربیت نہیں ہے. ہم نے سر اٹھا کر چلنا سیکھا ہے اور اپنے اکابرین سے سیکھا ہے اور وہی روش چلے گی. کہاں تک جانا چاہتے ہو یہ آپ بتائیں، ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. سمندر نے کہا مچھلی سے کب تک تیرتے رہو گے؟ تو مچھلی نے کہا جب تک تیرے اندر موجیں مارنے کی طاقت ہے اس وقت تک میرے اندر تیرنے کی بھی طاقت ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز 12 اپریل کو بہت بڑا اجتماع ہوگا اور اچھا میلہ لگے گا انشاءاللہ، اور عوام کو اعتماد دلایا جائے گا کہ آپ تنہا نہیں ہیں، کوئی تو ہے جو آپ کی پشت پر کھڑا ہے اور آپ کے حق کی بات کر رہا ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلے ہوتے ہیں تو حکمران اور تمام جو لیڈنگ پارٹی کی لیڈرز ہیں وہ آپ کے گھر کے خلاف کرتے ہیں، آپ کے گھر آ کے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو عوام کو سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ جو ہے نا سلام مشورہ نہیں. سلام مشورے کے لیے شاید کم آتے ہوں، ہمارے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے زیادہ آتے ہیں. مولانا صاحب یہ پہلے جو تحریک شروع کی تھی JUI نے اس کے اثرات بھی نکل آئے، کیا یہ دوبارہ ایک تحریک ہوگا جو ابھی شروع کیا جا رہا ہے مردان سے، یا صرف جلسے ہوں گے؟ بہرحال جلسوں کا تسلسل ہوگا اور اسی سے اگلے جلسوں کا اعلانات ہوں گے اور اس طرح پورے ملک میں جائیں گے ہم انشاءاللہ. مولانا صاحب تحریک انصاف کی جانب سے پوری کوشش کی گئی کہ آپ کو کسی طرح اپنا ہمنوا بنایا جا سکے یا آپ کے زبردستی شفقت وہ حاصل کر سکے. شاید اس میں ان کو کوئی ناکامی ہوئی. کل پھر ان کا ایک جلسہ تھا اس میں آپ کے خلاف پھر نعرے لگے، تو کیا آپ کے اور تحریک انصاف کے درمیان جو رابطے تھے وہ؟ جواب تو آپ نے خود دے دیا کہ کل آپ کے خلاف پھر نعرے لگ رہے تھے، لیکن ان کی عادتوں میں کوئی فرق تو نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے جماعتوں نے اجلاس پارلیمانی اجلاس بلایا، کوئی 28ویں آئینی ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں، آپ کو کچھ اس حوالے سے اعتماد بھی دیے گئے کچھ باتیں؟ دیکھیے 28ویں ترمیم کی باتیں ابھی تک میڈیا میں چل رہی ہیں، کوئی خاص سیاسی محاذ پر ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی. اس حوالے سے یقیناً اپوزیشن کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا، اور اگر وہ ملک اور آئین اور قانون سے متصادم ہے یا اس میں کوئی جبر کا پہلو ہے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں ایک مشترکہ اقدام کرنا ہوگا. مولانا صاحب عمران خان کی حکومت میں بھی JUI اپوزیشن میں تھی، اس وقت بھی اپوزیشن میں ہے. عمران خان کی کارکردگی کیسے تھی اور شہباز شریف کی کارکردگی کیسی ہے؟ شہباز شریف کا نیب کیسے ہے اور عمران خان کا نیب کیسا تھا؟ میرے خیال میں یہ بہت چھوٹا سا سوال ہے. آپ نے بہت مختصر تاریخ کی بات کی ہے. پاکستان کی پوری تاریخ میں ہر آنے والا پہلے کو بخش دیتا ہے. کی شادی میں اور ابھی جو نیا آیا ہوا ہے کہ خاوند کے سمائی میں 50% کٹوتی جو ہوتی ہے وہ بیوی کو دیں گے، تو اس پر آپ نے پہلے بھی کمولی کی شادی والی جو بل ہے اس میں آپ نے اعتراضات لگائے تھے پورے پاکستان میں. اب اس میں آپ لوگوں کی کیا کردار ہوگی؟
ایک ہے اپوزیشن میں بیٹھ کر کردار ادا کرنا اور ایک ہے حکومت میں بیٹھ کر کردار ادا کرنا. چونکہ اس وقت ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں بھی چھوٹے گروپ والے لوگ ہیں. تھوڑی سی آپ لوگ اور عوام ہماری قوت بڑھائیں، پھر دیکھتے ہیں یہ کیسے قانون لاتے ہیں. جی مولانا صاحب، یہ جو آپ کا جو تحریک ہے وہ وفاق کے خلاف ہے، ان کے اقدامات کے خلاف ہے. یہاں صوبے میں بھی کرپشن کی زبان زدہام ہے، تو اس پر بھی ساتھ ساتھ نکتہ چینی ہوگی. سنا ہے عروج پہ ہے. مولانا صاحب یہ تو اس الیکشن کی بات کی، لیکن ہم تو وفاق کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اس صوبے میں کوئی حکومت نام کی کوئی چیز ہے، کیونکہ جو ہم داماد کی صورت ہے وزیر اعلیٰ جو ہے نا شروع دن سے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، ایک پریس کانفرنس یہ ہے کہ آج بھی اسی وقت اس کا یہ جو آپ کا ذہن ہے، جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، آپ سوال کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہی بات میری زبان سے آپ نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں. صاحب پی ٹی آئی میں پھر 6 تاریخ کو اقوال دی ہے اسلام آباد کا پنڈی میں راولپنڈی میں جلسے کی. جی یونیورسٹی ابھی تک جاری نہیں کی گئی، کیا دیکھتے ہیں پھر احتجاجی ان کو حق پہنچتا ہے، اگر وہ جلسہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ہم تو اس سے اختلاف نہیں کریں گے. وہ اپوزیشن کی جماعت ہے اور اپنے مطالبات کے لیے وہ ضرور اپنا احتجاج کریں. اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس پر تو ہم کوئی پابندی نہیں لگا سکتے اور نہیں لگنی چاہیے. مولانا صاحب، چینی سفیر نے آپ کے ساتھ ملاقات کی، تو افغانستان کے حوالے سے ایسی کوئی بات ہے کوئی آپ میڈیا کو بتا سکتے ہیں اگر ہوئی ہو؟ دیکھیے، چین اس وقت بہرحال ایک کردار تو ادا کر رہا ہے، لیکن چین زیادہ شور شرابہ نہیں مچاتا، جو کچھ کرتا رہتا ہے. یقیناً یہ تشویش وہاں پائی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو چین کی سرمایہ کاری کے مواقع تھے وہ بند ہو چکے ہیں. تو اب اگر آپ مغربی سرحد بھی بند کر لیتے ہیں، مشرقی سرحد بھی بند کر لیتے ہیں، تو چین کے ساتھ تو ایک کوریڈور بن جاتا ہے اور وہ بھی آپ سے مایوس ہوں. اور ایران اس وقت کوئی اچھے نہ برے کا، وہ تو اپنے حالات کے نمٹ رہا ہے. تو خطے میں ہم نے پاکستان کو محصور کر دیا ہے اور تمام ترقی کے راستے اور کاروبار کے راستے مسدود کر دیے ہیں ہم لوگوں نے. بہت شکریہ آپ حضرات کا. جی نوازش. یہ سینٹ الیکشن آ رہے ہیں ابھی زمین پہ، اس میں آپ لوگوں کا امیدوار کون ہوگا؟ پتہ نہیں مجھے، وقت سے پہلے آپ لوگ میرے خیال میں زناور لال نہ ہوا وہ نے پسر کرتا خدا حافظ. خدا حافظ.